السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ کے ساتھ جو خبر میں ابھی شیئر کر رہا ہوں، جو تازہ ترین سعودی عرب سے خبر آئی ہے، وہاں پر شاہ سلمان کے جو چیف پرسنل باڈی گارڈ تھے، میجر جنرل عبدالعزیز الفیغام، وہ ایک بتایا جاتا ہے کہ ایک فائرنگ کے واقعے میں ان کی ہلاکت ہو گئی۔ جو تفصیلات سعودی عرب سے ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق وہ جدہ میں اپنے ایک دوست کے گھر گئے تھے۔ وہاں پر ایک ان کے اور دوست تھوڑی دیر بعد آئے، بتایا جاتا ہے جن کا نام علی تھا، اور وہاں پر جنرل عبدالعزیز کی میجر جنرل عبدالعزیز کی ان کے ساتھ کوئی تھوڑی گفتگو ہوئی، ایکسچینج آف ہارٹ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، غصہ کسی بات پر بحث ہوئی۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے وہاں سے چلا گیا، جو ان کا دوست تھا علی جس کا نام بتایا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا، ایک گن اس کے ہاتھ میں تھی اور اس نے آتے ہی فائرنگ کی، جس کی وجہ سے میجر جنرل عبدالعزیز زخمی ہوئے۔ رپورٹڈلی ان کو جدہ کے ایک ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا، لیکن زخم اتنے شدید تھے کہ وہ بچ نہیں سکے اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بہت ایک ایسی خبر ہے جس نے پورے سعودی عرب کو سوگ میں ڈبو دیا ہے، کیونکہ میجر جنرل عبدالعزیز کو لوگ جب بھی شاہ سلمان آتے تھے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ان کے پرسنل باڈی گارڈ تھے اور بہت ہی ان کے کلوز تھے۔ 2017 میں انہیں ایوارڈ دیا گیا تھا، انہیں اعزاز ملا تھا کہ وہ دنیا کے بیسٹ باڈی گارڈ ہیں۔ اس سے پہلے وہ کنگ عبداللہ کے باڈی گارڈ تھے اور ان کے ساتھ بھی ان کا ایک بڑی محبت کا رشتہ تھا، اور خاندانی طور پر ہی یہ ان کا وہ لائل رہے ہیں شاہی خاندان کے۔ ان کے جو والد تھے وہ بھی کنگ عبداللہ کی جو سیکیورٹی پر مامور تھے اور ان کے وہ پرسنل باڈی گارڈ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ جو عہدہ ہے یہ میجر جنرل عبدالعزیز کو دیا گیا، تو وہ ہمیشہ کنگ سلمان کے ساتھ نظر آتے تھے، بڑی امپورٹنٹ جگہ پر، ہر جگہ پر، اور بالکل ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ اگر شاہ سلمان نے کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، لینا ہے، وہ سب کچھ میجر جنرل عبدالعزیز کرتے تھے۔ بلکہ بہت ساری ان کی تصاویر اس وقت میڈیا میں سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس میں وہ کنگ عبداللہ کے جو جوتے ہیں ان کے تسمے بھی ان کو باندھتے ہوئے نظر وہ آتے ہیں۔ بہت ہی وہ قریب تھے شاہ سلمان کے، اور بہت قریب تھے وہ کنگ عبداللہ کے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پرنس محمد بن سلمان کے بھی وہ بہت نزدیک تھے۔ اب مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایک جو چیز جو سامنے آئی ہے، جو بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی آئی ہے، کہ عدنان خشگی کا جو قتل ہوا تھا اس میں بہت سارے لوگ جو اس قتل میں ملوث تھے، میجر جنرل عبدالعزیز جو تھے وہ ان کے سینئر تھے۔ وہ براہ راست تو وہ جو قاتل ہیں ان کی شاید کمانڈ میں نہیں آتے تھے، لیکن جو ہیرارکی ہے اس میں میجر جنرل عبدالعزیز جو ہیں وہ بہت اوپر آتے تھے۔ تو بہت ساری جو کیا سرائی وہاں سے یہ ہے کہ میجر جنرل عبدالعزیز کے پاس بہت ساری انفارمیشن تھی، ان کے پاس بہت سارے راز تھے، اور اب جس طرح سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے، وہ بہت سارے جو راز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ سینے میں ڈیفینیٹلی ان کے سینے میں دفن، اور وہ بھی اب ان کی بھی کوئی تفصیلات کسی کو معلوم نہیں ہو سکیں گی۔ اور یہ بات بڑی ضروری ہے بتانا کہ پرنس محمد بن سلمان نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ چاہے کسی نے بھی قتل کیا ہو عدنان خشوگی کو، لیکن کیونکہ میں ٹاپ پہ ہوں اس لیے ان کے قتل کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ مجھ پر آتی ہے۔ اس کے بعد جنرل عبدالعزیز کا ان حالات میں قتل ہو جانا بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں، میجر جنرل عبدالعزیز شاہ سلمان کے بہت لائل تھے اور پرنس محمد بن سلمان کے بھی بہت لائل تھے، لیکن جو رائل فیملی ہے، جس انداز میں آگے اقتدار منتقل ہوا ہے، جس طرح سے ولی عہد کا انتخاب ہوا ہے، بہت ساری جو فیملی ہے رائل فیملی، جس میں پرنس مکرن کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں پر ہے، جو کنگ عبداللہ کے ساتھ جو ان کے بھائی چھوٹے اور سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، تو بہت ساری اسپیکولیشن ہے، ہمیں نہیں پتہ کیا ہے وہاں سے حقیقت کیا ہے، لیکن ایک بات تو پتہ چل رہی ہے
کہ پورا سعودی عرب اس وقت سوگ میں ڈوبا ہوا ہے، کیونکہ میجر جنرل عبدالعزیز جو تھے وہ شاہی خاندان کے بہت نزدیک تھے، اور اس لیے ان کی اس طرح سے اچانک ان کی ہلاکت جو ہے، اس نے جہاں بہت ساری کیاسرائیوں کو جنم دیا، وہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان کی موت کا اس طرح جو ایک ناگہانی موت ہے، اچانک جو موت ہے، اس کا بہت زیادہ اس کا سوگ منا رہے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں یہ ساری صورتحال باہر آئے گی، مزید خبروں کا حصول، انفارمیشن نکلنا سعودی عرب سے کوئی اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک کنگڈم ہے، لیکن جیسے جیسے یہ خبریں آئیں گی ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔